الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الآية من سورة النساء آية نمبر 54. وروى الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله من حديث الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. اللہ رب العالمین ایک اکیلا خالق اور وہی منعم انعام اور احسان کرنے والا ہے. وہ اپنے فضل سے جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. جس کے پاس بھی جو نعمت ہے وہ سب اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا فضل. اور جس کو چاہتا ہے اپنے عدل سے جس چیز سے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. جس کو جس نعمت کے لائق سمجھتا ہے اس کی حکمت اور مشیت جس نعمت کا جس بندے کے لیے تقاضا کرتی ہے اس کو نعمت سے نوازتا ہے، اور اپنے عدل کے تقاضے میں جس کو چاہتا ہے اسی نعمت سے محروم کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ہر حال میں ہمیں راضی ہونا چاہیے، اور کسی صاحب نعمت کی نعمت دیکھ کر اپنے جی میں کڑھنا نہیں چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے. صاحب نعمت سے حسد اور بغض و عداوت نہیں رکھنی چاہیے. یہ انتہائی مذموم خصلت ہے، شر کی خصلتوں میں نہایت مذموم خصلت ہے. اللہ رب العالمین ایسے حاسدین کو تنبیہ کرتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ لوگ ایسی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہوئی ہے. اللہ کی عطا کردہ نعمت پر کسی کو حسد کرنے کا جلنے کا کیا حق ہے؟ جو نعمت صاحب نعمت کو اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے ختم نبوت کا تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھا. اللہ رب العالمین نے دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم قوم اور اشرف امت خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا. تو دنیا کی کسی اور قوم کو کیا حق ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس فضل پر، اس احسان پر، اس انعام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو کیوں خط مرسلین بنایا گیا اور آپ کی امت پر یہ کیوں خیر امت کے لقب سے ملقب کی گئی، کسی کو اعتراض کا اور حسد کرنے کا کیا حق ہوتا ہے؟ نہایت مذموم صفت ہے. اور یہ بیماری اگلی قوموں کے اندر تھی. چنانچہ مسند احمد اور ترمذی میں جو روایت آئی ہے حضرت زبیر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم. تمہارے پاس سری طور پر خرامہ وہ بیماری بھی تمہارے اندر سرایت کر رہی ہے یا کر گئی ہے جو بیماری اگلی قوموں کے اندر تھی. نہایت چپکے سے یہ بیماری تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی جو اگلی قوموں کے اندر تھی. اور وہ بیماری حسد اور بغض کی بیماری. سب سے پہلے اللہ کی مخلوقات میں اور اللہ کی اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ کی سب سے شریر مخلوق ابلیس لعین نے کیا حضرت آدم پر. جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونکی، اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، اور ایک روح جو اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اس روح کو اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر پھونکی، اور حضرت آدم علیہ السلام جب جیتے جاگتے انسان بن گئے. اور اللہ رب العالمین نے تمام اشیاء کا علم دیا، اشیاء کا پتہ بھی بتایا اور ان کا نام بھی بتایا، یعنی اسماء اور مسمیات، چیزیں اور چیزوں کے نام بتائے. اور اس علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر فوقیت دی، کیونکہ جب فرشتوں سے کچھ اشیاء کے نام پوچھے گئے تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جتنا بھر تو نے سکھایا ہے اللہ اتنا ہی بھر ہم جانتے، تو ہر عیب و نقص سے پاک. ہم اپنے لیے کمال علم کا دعویٰ کبھی نہیں کر سکتے.
ان چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے فٹفٹ نام بتا دیے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، ایک ابلیس اکڑ گیا اور اس نے اللہ رب العالمین کے حکم سے سرتابی کی، اور صرف سرتابی ہی نہیں بلکہ کٹ حجتی کی۔ حکم کے سامنے، اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے قیاس پیش کیا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، فرمایا انا خیر من، ابلیس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر، میں اس پتلے سے بہتر جس کو تو نے ابھی جیتا جاگتا انسان بنایا ہے، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ میں بلندی ہوتی اور زمین پست ہوتی ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ قطع نظر اس کے کہ آگ بہتر ہے یا مٹی، اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ حکم کس کا ہے، رب العالمین کا حکم تھا۔ حالانکہ مٹی آگ سے بدرجہ بہتر ہے، آگ کے اندر تیش ہے، آگ کے اندر خفت ہے، آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، زمین کے اندر قوت ہے، تحمل ہے، ٹھنڈک ہے، اور بہت سی خوبیاں ہیں زمین کے اندر۔ لیکن بالفرض اگر آگ ہی مٹی سے بہتر ہے تو بھی چونکہ رب تعالیٰ کا حکم تھا، تسلیم و رضا کی پیشانی خم کر دینی چاہیے تھی، سرنڈر کرنا چاہیے تھا اللہ کے حکم کے سامنے۔ لیکن حکم کے سامنے کٹ حجتی کرنا، قیاس پیش کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تعویل کرنا یا اللہ رسول کے حکموں سے انحراف کرنا، یہ ابلیسی مزاج ہے، یہ آدمی اور انسانی مزاج نہیں ہے۔ جب دیکھا ابلیس نے کہ اللہ نے فرشتوں پر بھی آدم کو مکرم اور مشرف بنایا، تو وہ حسد کی بھٹی میں جل گیا، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوئی۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کے اوپر لعنت، قیامت کے بعد بھی جہنم میں جلے گا، لیکن صرف حسد و اناد کی وجہ سے اس نے آدم کی فضیلت کا انکار کیا۔ اور جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آئے، اسی درمیان میں تھوڑا اس معاملے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اس دشمنی کا بدلہ یہ لیا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا کے رہا۔ پھر جب دنیا میں آدم، حوا، ابلیس سب کے سب آئے، تو سب سے پہلے آدم کی اولاد میں آدم کے دو بیٹوں کے درمیان ایک معاملے میں نزاع ہوا، اور دونوں نے اللہ رب العالمین سے فیصلہ لینے کی خاطر اپنی اپنی قربانی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی۔ اللہ نے مخلص بندے کی قربانی قبول کر لی، تو جس بھائی کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی، جس کی قربانی مسترد کر دی گئی، وہ حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ سورہ مائدہ کے اندر تفصیل سے آیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا إِلَىٰ آخِرِ الآیہ۔ تفصیلی روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حوا سے ہر حمل میں ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرتا، دوسرے حمل کا لڑکا پہلے حمل کی لڑکی سے شادی کرتا۔ بہرحال جو دونوں بھائی بہن ایک ساتھ پیدا ہوتے وہ آپس میں شادی نہیں کرتے تھے۔ دو بیٹوں کا نام ذکر کیا جاتا ہے، تفصیلی روایات ہے، بہت استنادی حیثیت نہیں ہے واقعے کی۔ تو ایک بیٹے نے جس کا نام مفسرین نے لکھا ہے کہ قابیل تھا، وہ اپنی ساتھ کی پیدا بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا کہ وہ خوبصورت تھی، وہ حابیل کی بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے مشورے پر دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حابیل نے موٹا خوبصورت میٹھا پیش کیا، اور قابیل نے گیہوں کا ڈنٹھل پیش کیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آگ آئی، آسمان سے پہلے آگ آتی تھی۔ قربانی کو قبول کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی، اللہ رب العالمین کی اوپر سے آگ اترتی اور وہ اس قربانی کو، مقبول قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ غرض ہے کہ حابیل کا صدقہ اور اس کی قربانی قبول ہوئی، قابیل جل گیا، بھن گیا، اور اس نے کہا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ دیکھا اس کی فتح ہو گئی۔ تو حابیل نے سیدھا جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اس میں تمہارے پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا۔ میں نے اخلاص کی بنیاد پر قربانی پیش کی تھی، اللہ نے ہماری قربانی قبول کی۔ لیکن پھر بھی اس کی نظر پر جو حسد کی پٹی پڑی ہوئی تھی وہ نہیں ہٹی، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا انسانیت میں پہلا ناحق قتل ہوا، حسد کی بنیاد پر کہ آدم کے ایک بیٹے کی کوئی بھی نام ہو، حابیل قابل کوئی بھی نام رہا ہو، ایک بیٹی کی جب قربانی قبول ہو گئی تو جس بیٹی کی قربانی مسترد کر دی گئی اس نے بڑ بنائے حسد اپنے بھائی کا ناحق قتل کیا۔ یہ دنیا میں پہلا ناحق خون تھا، اور جب تک رہتی دنیا تک جب بھی کبھی کوئی ناحق خون ہوگا
آدم کے اس پہلے بیٹے پر اس ناحق خون کے چھینٹے پڑیں گے جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل ناحق کی بنیاد رکھی تھی، لأنه اول من سن القتل، کیونکہ اس نے قتل ناحق کی ابتدا کی، قتل ناحق کی بنیاد رکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے خاتم الانبیاء والمرسلین کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا تو دنیا میں جو قومیں تھی، خاص کر اہل کتاب، توریت و انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نشانیاں موجود تھیں، آپ کی علامات بیان کی گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو جانتا پہچانتا، اس قدر علامتیں واضح تھی، اور آپ کے اوپر انہوں نے ان علامتوں کو پایا، لیکن آیات الہی کو چھپا لیا، جان بوجھ کر کے آپ کی نبوت کا انکار کیا، حسد کی بنیاد پر کہ اب تک نبوت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آتی تھی، یہ کہاں آخری نبوت جو تمام نبوتوں میں سب سے افضل نبوت اور رسالت ہے اسماعیل کی اولاد میں آ گئی۔ حسد کی بنیاد پر اہل کتاب نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان کی راہ سے ہٹا دیں، کافر بنا دیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ یہ چاہتے نہیں کہ مسلمان ایمان پر، اسلام پر، حق کی راہ پہ رہیں، نت نئے شگوفے، نت نئے شبہات پیش کرتے رہتے، آرٹ اور کلچر اور تہذیب کے نام پر فسادات کی بھرمار کرتے، برائیاں اور بےہودگیاں اور فحشکاریاں مسلم ممالک کے اندر، مسلم نوجوانوں کے اندر رائج کرتے تاکہ کسی طرح بھی ان کو دین سے ہٹا دے۔ حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے حسد کا نتیجہ جو ان کے دل میں پیوست ہے، حالانکہ حق ان پر ظاہر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اگر اہل کتاب کی ایک جماعت جو اسی دھن میں رہتی ہے کہ تم کو کیسے دین سے برگشتہ کرے، اگر ان کی اطاعت کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ سے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد آیت ہے، ایک آیت کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، دین پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کی رسی کو، کتاب اللہ سنت مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑو، اپنی یونٹی کو، اپنی اتحاد کو، اسلامی اتحاد کو، اسلامی اخوت کے تقاضوں کو پورا کرو، تو ان کی کوششیں ناکام رہے گی۔ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرے، کیونکہ یہ حسد اسلامی اخوت کے منافی، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، اور بھی کچھ چیزیں بتائیں، تو آپ نے آگے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ چیزیں اخوت اسلامی کے منافی ہیں۔ اصل انسان کی عجیب فطرت اللہ نے پیدا کیا، الا من رحم اللہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ماحول میں، اپنے گرد و پیش میں سب سے اونچا رہے، کوئی اس کا ہمسر اور مد مقابل نہ ہو، لیکن یہی انسان کیسے اللہ رب العالمین کا مد مقابل اور ہمسر گردان لیتا ہے اللہ کے بندوں میں سے اولیاء اور صالحین کو؟ تعجب کی بات، خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے برابر ہو، یہ جائے کہ اس سے اونچا ہو، تو جب کسی صاحب نعمت کو دیکھتا ہے تو پریشانی اس کی بڑھتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی، اور اگر ہم اس نعمت سے محروم کیے گئے تو یہ شخص بھی محروم کیا جاتا، تاکہ کم سے کم ہم برابر ہوتے، یہ ہم سے فائق نہیں ہوتا۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ تو اسی لیے یہ حسد نہایت بری اور قبیح چیز ہے، یہ ابلیس کی صفت ہے، یہ اچھے لوگوں کی، یہودیوں کی صفت ہے، اور اس کے بہت برے آثار ہیں اور عواقب اور انجام ہیں، اس کے اچھے اثرات انسان کی زندگی پر، اس کے اعمال پر، معاشرے پر برپا نہیں ہوتے۔ ایک شخص جب کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرتا ہے یا صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی توقع کرتا ہے، چاہتا تو عام طریقہ سے انسان یہ کہ اس سے چھن جائے صاحب نعمت سے اور وہ نعمت حاسد کو مل جائے، یا اگر حاسد کو نہیں ملتی ہے تو نہ ملے، لیکن شخص محسود جو صاحب نعمت ہے اس سے نعمت چھن جائے، اس کے نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے، تو وہ گویا اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر پر اور اس کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ نعمت کیوں فلاں کو ملی، ہمیں ملنی چاہیے تھی، وہ اس کا حقدار نہیں تھا۔ گویا اللہ رب العالمین اپنے فیصلے میں عادل و منصف نہیں ہے۔ جبھی آپ نے یہ اعتراض کیا، آپ حسد کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ اعتراض کر رہے ہیں اللہ پر کہ تو نے کیوں اس کو دیا، دوسرا اس کا زیادہ مستحق تھا۔ گویا اللہ کے قضاء و قدر اور فیصلے پر اعتراض، اللہ کی حکمت مشیت، اس کے عدل اور فضل پر کیا ایمان نہیں ہے آپ کا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ گویا کہ آپ اللہ کی حکمت، مشیت
اس کے عدل، اس کے فضل کا انکار کرتے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، اور اگر کسی کو محروم کرتا ہے تو یہ عین اس کا عدل ہوتا ہے۔ اللہ ظلم کسی پہ نہیں کرتا، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس نعمت کا مستحق ہے۔ اسی طریقہ سے ایک آدمی جب حسد کرتا ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلام نے اسلام اور ایمان کے رشتے سے جو اسلامی اخوت، عالمگیر اسلامی اخوت کا جو رشتہ مسلمانوں کے درمیان قائم کیا ہے، حسد اور بغض کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹتا ہے، عداوت کی بھٹی سلگ جاتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، کیونکہ حسد جب کرو گے تو آٹومیٹکلی بغض اور عداوت پیدا ہوگی، ایک دوسرے سے تقاطع ہوگا، پیٹ پھیر کر کنی کترا کر گزر جانے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو شخص محسود جو صاحب نعمت ہے اس سے جلتے ہوئے ہر مجلس میں اس کی شکایت، غیبت، چغلی چپاتی کرتا ہے۔ اس طریقہ سے وہ حسد کر کے تو گناہ کر ہی رہا تھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا تھا، اور اب غیبت اور چغلی کر کے ایک نشد دو شد وہ مزید دو بڑے گناہوں کا مرتکب ہوا۔ اور اگر صرف اسی پر اکتفا کرے تو کیا رہے، کوشش کرتا ہے کہ صاحب نعمت سے نعمت چھین جائے، کیسے بھی اس سے اس کی نعمت چھین جائے، اس کے لیے وہ جو کچھ کر سکتا ہے کر گزرتا ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے میں آپ نے سنا کہ حسد کی بنیاد پر ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا، اور ابلیس جب آدم علیہ السلام پر حاسد ہوا تو اس نے آدم کو نکلوا کے ہی دم لیا۔ شروع میں تو حضرت آدم کچھ متردد ہوئے بھی، لیکن چونکہ ان کی بیوی حوا کو پورے طور سے پٹی پڑھا گیا تھا کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم کھا لو گے تو سدا کے جنتی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تو تم کو نکالنا چاہتا ہے جنت سے، اس لیے میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور قسمیں کھا کھا کر کے اس جھوٹے مردود نے، ابلیس نے یقین دلا دیا آدم اور حوا کو کہ اگر آپ میری بات مانتے ہیں تو آپ ہمیشہ ادھر جنت میں ہی رہیں گے۔ تھوڑا کچھ تردد ہوا حضرت آدم کو تو حضرت حوا نے اپنے پیار کا واسطہ دے کر حضرت آدم سے شجر ممنوعہ کا پھل کھلوا دیا۔ یہی وہ خیانت تھی حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انہوں نے آدم کے ساتھ کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم حدیث کا یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر حوا نے خیانت نہ کی ہوتی آدم کے ساتھ تو کوئی عورت دنیا کی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کرتی۔ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت و آبرو، اپنی عفت عصمت کے تعلق سے الحمدللہ کبھی خیانت نہیں کی، اور کبھی کسی نبی کی بیوی نے عزت و آبرو کے تعلق سے کبھی خیانت نہیں کی۔ حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں کافر تھیں لیکن پھر بھی عصمت اور عفت کی حفاظت کرنے والی تھی۔ خیانت ایمان کے اندر، عمل صالح کے اندر تھی۔ لولا حوا لم تخن امرأۃ زوجها قط، اگر حوا نے یہ خیانت نہ کی ہوتی، آدم کو بہلایا پھسلایا نہ ہوتا، آدم کے ڈاماڈول ارادے کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو کوئی عورت شاید اپنے مرد کو یوں نہ بہکاتی اور حق سے نہ ہٹاتی۔ تو انسان جب کسی سے حسد کرتا ہے تو حسد کی بھٹی میں سلگتے ہوئے صاحب نعمت کی نعمت چھن جانے کے تعلق سے وہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے، جس حد تک گزر سکتا ہے وہ گزر دے گا، یہاں تک کہ چاہے گا تو قتل بھی کر دے گا، والعیاذ باللہ۔ اسی طریقہ سے ایک آدمی جب کسی سے حسد کرتا ہے تو بہت سی شرعی مخالفات آتی ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ غیبت چغلی تو کرتا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبی حدیث میں جو مسلم شریف کے اندر آئی ہے اور اکثر الفاظ بخاری کے اندر بھی آئے ہیں کہ آدمی جب حسد کرتا ہے تو تاجروں کی دنیا میں اگر کوئی سامان کسی تاجر کا بک گیا، مثال کے طور پر اگر کوئی ایک فلیٹ کسی نے 4 لاکھ روپے میں بیچا تو دوسرا شخص جو اسی لوکیشن میں جس کا فلیٹ ہے وہ خریدار کے پاس آتا ہے اور پہلے تاجر سے حسد کے نتیجے میں آفر دیتا ہے، یہی فلیٹ میں 3.5 لاکھ روپے میں دیتا ہوں، لوکیشن ایک ہی جیسا ہے، لمبائی چوڑائی ایک جیسی ہے، سارا کچھ ایک جیسا ہے، میں کم میں دیتا ہوں، آپ ہمارا فلیٹ خرید دیجیے۔ نبی صاحب نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اگر بیع ہو چکی ہے، خرید و فروخت مکمل ہے، یا بھاؤ بٹا اگر چل رہا ہے تو دوسرے آدمی کو چاہیے کہ بھاؤ بٹا میں انٹرفیئر نہ کرے۔ اسی طریقہ سے حسد کے نتیجے میں اگر کسی کے لڑکے لڑکی کی شادی کہیں ہو رہی ہے، دوسرا آدمی جو حسد کرتا ہے جا کر کے اس کے رشتے کو خراب کرتا ہے، رشتے پر رشتہ پیش کرتا ہے۔ حسد کے نتیجے میں انسان شکایت کرتا ہے ذمہ داروں کے پاس، آفیسروں کے پاس، حکومت کے اعلیٰ کارندوں کے پاس، اداروں کے ذمہ داروں کے پاس، حسد کی بنیاد پر، تاکہ اس موظف کو، اس ملازم کو اس کے مقام سے نیچے اتار دیا جائے، یا اس کی نوکری ختم کر دی جائے، یا اس کو ملازمت نہ ملے۔ یہ سب حسد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس طریقہ سے انسان حسد کرنے کی وجہ سے بہت ساری شرعی مخالفات کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حسد کرنے والا شخص محسود علیہ کا، جسے وہ حسد کرتا ہے،
اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ پاتا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے، لیکن خود حاسد ہمیشہ قلق و اضطراب اور بے چینی کی کیفیت محسوس کرتا رہتا ہے، اس کو کسی کروٹ چین نہیں ہوتی، وہ اپنے دکھ سے نہیں دوسرے کی نعمت سے پریشان ہوتا ہے۔ اللہ نے حالانکہ اس کو بھی نوازا ہے، لیکن دوسرے کی نعمت کو دیکھ دیکھ کر اتنا جلتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ خوشیاں اس کے چہرے پر نہیں ہوتی، ہمیشہ قلق و اضطراب کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اور شاید اس حسد کے نتیجے میں اللہ رب العالمین شخص محسود کو اور زیادہ دیتا ہوگا تاکہ یہ حاسد اور جل بھن کر راکھ ہو جائے۔ اور ایک حدیث ابو داؤد کی مشہور اس موقع پر پیش کی جاتی ہے، اس کی سند ضعیف ہے، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جیسے لکڑی کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حدیث سند ضعیف۔ صاحب نعمت کی نعمت کو دیکھیں، اگر آپ جائز نعمت ہے، مباح نعمت ہے، تو آپ تمنا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا سوال کیجئے۔ اور خاص کر نعمتوں میں دو نعمت تو ایسی ہے کہ اس میں رشک کرنا تو مستحب ہے۔ آپ اگر کسی صاحب علم کو دیکھیے کہ علم شریعت اللہ نے اس کو دیا ہے، شریعت کے علم کے مطابق عمل کر رہا ہے، دنیا کو حق کی دعوت دے رہا ہے، تو آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا، شریعت کا اور نفع بخش علم ہم کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی دے، تاکہ ہم بھی امت کے لیے، انسانیت کے لیے مفید ثابت ہو۔ اسی طریقہ سے اگر کوئی صاحب مال حلال طریقے سے مال کھاتا ہے اور نیکی اور طاعت کے راستوں میں بے انتہا مال خرچ کرتا ہے، دونوں ہاتھ سے لوٹاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا سلطہ اللہ علی ہلاکتہ، اللہ نے مال کو خرچ کرنے پر گویا اس کو مسلط کر دیا۔ فطرت انسانی ہے، مال آدمی خرچ نہیں کرتا، مال کے سلسلے میں انسان فطرت میں بخیل واقع ہوا ہے، لیکن اللہ نے اتنی زیادہ توفیق اس کو دی ہے کہ گویا سمجھو کہ وہ خرچ کرنے پر مسلط ہے، مال نیچے ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، دونوں ہاتھ سے خرچ کر رہا ہے۔ تو ایسے صاحب مال کو دیکھ کر کے بھی تمنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب۔ ہاں اگر کوئی شخص علم کا غلط استعمال کرتا ہو، کوئی شخص روپے پیسے کا غلط استعمال کرتا ہو اور دین کے خلاف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہو اور سمجھانے کے بعد بھی باز نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے لیے زوال نعمت کی تمنا جائز ہے۔ دعا کر سکتے ہیں آپ اللہ سے کہ اے اللہ یہ شخص اپنی نعمت کا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف غلط یوز کر رہا ہے، غلط استعمال کر رہا ہے، اس کی نعمت سے اس کو محروم کر دے، یہ جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم کو دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ تو نے فرعون کو، اس کے درباریوں کو مال و دولت دے رکھا ہے، کیا اس لیے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے، ظلم و زیادتی کرے؟ اے اللہ ان کے مال کو ان سے چھین لے، ان کے دل کو سخت کر دے، یہ جب تک عذاب علیم نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے، اور عذاب علیم دیکھ کر ایمان لانا ہی کس کام کا۔ تو اس طریقہ سے اگر کوئی اتنا ظالم انسان ہے جو روپے پیسے کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا مس یوز کرتا ہے اور سمجھانے پر بھی باز نہیں آتا، تو اس کے لیے زوال نعمت کی تمنا اور دعا جائز ہے۔ اللہ رب العالمین حسد جیسی مہلک بیماری سے اور نہایت قبیح اور مذموم صفت سے ہمیں اور آپ سب کو محفوظ رکھے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔